بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بوڑھے دادا نے پوتی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو پوتی نے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور بولی، دادا آپ نے میرا پف خراب کر دیا۔ اب بزرگ مارے خوف کے نئی نسل کو وصیت کرنے سے گریزاں ہیں۔ ہمارے بہت بڑے متعصب ہیں۔ سیانے کہتے ہیں اس وقت سے ڈرو جب بزرگ جوان اولاد کے خوف سے اپنی جائز خواہشات کا اظہار نہ کر پائیں۔ ایک وقت تھا کہ خاندان ایک مذہبی کائنات تھا، ایک تہذیبی واردات تھا، محبت کا قلعہ تھا، نفسیاتی حصار تھا، جذباتی اور سماجی زندگی کی ڈھال تھا۔ ایک وقت یہ ہے کہ خاندان افراد کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ جون ایلیا نے شکایت کی ہے، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں۔ یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ ہمارے آج میں ٹوکنے کا عمل اپنی نہاد میں ایک منفی عمل ہے، مگر آدمی کسی کو ٹوکتا بھی اسی وقت ہے جب اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جون ایلیا کی شکایت یہ ہے کہ اب خاندان سے ٹوکنے کا عمل بھی رخصت ہو گیا ہے۔ یہی خاندان کے افراد کا مجموعہ بن جانے کا عمل ہے۔ لیکن خاندان کا یہ مجموعہ بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے بہت سی صورتوں میں اب خاندان افراد کا مجموعہ بھی نہیں رہا۔ اسی لیے شاعر نے شکایت کی ہے، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اب کوئی کہیں اور کوئی کہیں رہتا ہے۔ بعض لوگ اسی طرح کی باتوں کو مشترکہ خاندانی نظام کے ٹوٹ جانے کا سانحہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام مشترکہ خاندانی نظام پر نہیں، صرف خاندان پر اصرار کرتا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے تو اپنی خرابیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، اسے ٹوٹ ہی جانا چاہیے۔ اور اب اگر لوگ الگ گھر بنا کر رہ رہے ہیں تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی کہیں رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو جہاں بھی رہتا ہے محبت کے ساتھ دوسرے سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کسی ضرورت کے تحت خاندان سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور جا کر آباد ہو جاتے تھے، مگر یہ فاصلہ صرف جغرافیائی ہوتا تھا، نفسیاتی، ذہنی اور جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اب لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان ہزاروں میل کا نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی فاصلہ ہوتا ہے، اور یہی فاصلہ اصل خرابی ہے۔ یہی فاصلہ خاندان کی ٹوٹ پھوٹ کی علامت ہے۔ یہی ہمارے عہد کا ایک بڑا انسانی المیہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس المیہ کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خاندان اپنی اصل میں ایک مذہبی تصور ہے۔ کائناتی سطح کے مفہوم میں مرد اللہ تعالیٰ اور عورت اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے۔ اسلام میں شادی کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو نصف دین کہا ہے۔ مرد اور عورت کے تعلق کی اسی نوعیت کی وجہ سے اسلام طلاق کو سخت ناپسند کرتا ہے، چونکہ اس سے انسانی سطح پر ذات اور صفت میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ لیکن مرد اور عورت کے اس تعلق کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی ذات نے انسانوں کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا، اسی ذات نے زوجین کے درمیان محبت پیدا کی، اسی ذات نے بچوں کی پیدائش کو عظیم نعمت اور رحمت میں تبدیل کیا، اور اسی ذات نے بچوں کی پرورش پر بے پناہ اجر رکھا۔ مذہبی معاشروں میں خاندان کا یہ تصور انسانوں کے شعور میں پوری طرح ریخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان کا ادارہ لاکھوں یا ہزاروں سال کا سفر طے کرنے کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ باقی اور مستحکم رہا، بلکہ اس میں کروڑوں انسان ایک حسن و جمال اور ایک گہری رغبت بھی محسوس کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی خدا انسانوں کے باہمی تعلق سے غائب ہوا، خاندان کا ادارہ استحلال، انتشار اور انہدام کا شکار ہو گیا۔ مذہب کی وجہ سے خاندان کی ایک تقدیس تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تھا۔ خاندان نہیں ہوگا تو انسانی نسل فنا ہو جائے گی۔ خاندان کے خالص حیاتیاتی تصور نے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو صرف جسمانی تعلق تک محدود کر دیا۔ اس تعلق کی اہمیت تو بہت تھی، مگر اس میں منفی کا فقدان تھا، اور اس سے کوئی تقدیس وابستہ نہ تھی۔ خدا اور مذہب سے بے نیاز ہوتے ہی انسان کو محسوس ہونے لگا کہ خاندان صرف ہماری سماجی ضرورت ہے۔ انسان ایسی حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے طویل عرصے تک ماں باپ اور دوسرے خاندانی رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت ایک مجبوری اور ایک جبر ہے۔
اور اس کی کوئی اخلاقیات نہیں۔ انسان صرف سماجی نفسیات کا اسیر ہوتا ہے تو اس سے معاشی ضرورت کے نمودار ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور معاشی ضرورت دیکھتے ہی دیکھتے سماجی ضرورت کو بھی ثانوی ضرورت بنا دیتی ہے۔ خاندان کے ادارے کے حوالے سے یہی ہوا۔ خاندان کے سماجی ضرورت ہونے کے تصور سے معاشی ضرورت کا تصور نمودار اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے ادارے کے تشخیص کا نمایاں ترین پہلو بن گیا۔ خاندان کے ادارے کے حوالے سے خدا اور مذہب کے بعد سب سے زیادہ اہمیت محبت کے تصور کو حاصل ہے۔ محبت انسانی زندگی میں کتنی اہم ہے، اس کا اظہار میر تقی میر نے اس سطح پر کیا ہے جس سے بلند سطح کا تصور ذرا مشکل ہے۔ میر نے کہا، محبت نے گاڑا ہے ظلمت سے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ میر نے اس شعر میں محبت کو پوری کائنات کی تخلیق کا سبب قرار دیا ہے۔ محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتی۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف کائنات ہوتا، لیکن محبت شادی کی صورت میں دو کائناتوں کو اس طرح ایک کر دیتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی تضاد اور کوئی کشمکش باقی نہیں رہتی۔ بچوں کو پالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس میں ماں باپ کی شخصیت کی اس طرح نفی ہوتی ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں۔ بچوں کی پرورش ماں باپ کی نیندیں حرام کر دیتی ہے، ان کا آرام چھین لیتی ہے، ان کی ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت ہر قربانی کو سہل کر دیتی ہے۔ ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے محبت نہ ہو تو وہ بچوں کو پالنے سے انکار کر دیں یا ان کو ہلاک کر ڈالیں، لیکن محبت بے پناہ مشقت کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہے اور انسان کو تکلیف میں بھی راحت محسوس ہونے لگتی ہے، پریشانی میں بھی بلی محروم ہوتی ہے، قربانی میں بھی بے پناہ لطف کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں کو ماں باپ کی محبت کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ ان کی شخصیت کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر بچے اسے لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی ہے جو بچوں ہی کو نہیں بڑوں کو بھی اس لائق بناتی ہے کہ وہ اپنے وقت، خوشیوں اور وسائل میں دوسروں کو شریک کریں۔ لیکن مغرب میں انسان خدا اور مذہب سے دور ہوا تو اس کے دل میں محبت کا کال پڑ گیا، اور محبت کے قحط نے والدین کے لیے بچوں اور بچوں کے لیے والدین کو بوجھ بنا دیا، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو ایک وقت کے بعد اضافی نظر آنے لگتے۔ غیر اسلامی معاشروں میں خدا اور مذہب لوگوں کی زندگی سے یکسر خارج ہو چکے ہیں، جبکہ اسلامی معاشروں میں مذہب آج بھی اکثر لوگوں کے لیے ایک زندہ تجربہ ہے۔ البتہ جدید دنیا کے رجحانات کا دباؤ اتنا شدید ہے کہ مسلم معاشروں میں مذہب پیش منظر سے پس منظر چلا گیا ہے۔ چنانچہ مسلم معاشروں میں بھی خاندان کا ادارہ استحلال، انتشار اور انہدام کا شکار ہو رہا ہے۔ مادی دنیا نے دولت کی صورت میں اپنا مرکز پیدا کر کے دکھایا، اور وہ معاشرے جو کبھی مذہب مرکز تھا اب دولت مرکز بنتے چلے گئے۔ دولت ہی تعلق بن کر رہ گئی۔ دولت کی اس بالادستی اور مرکزیت نے معاشروں میں قیامت برپا کر دی۔ مغرب کی تو بات ہی اور ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ والدین تک معاشی اعتبار سے کامیاب بچوں کو اپنے ان بچوں پر ترجیح دینے لگتے ہیں جو معاشی اعتبار سے نسبتاً کم کامیاب ہوتے ہیں، خواہ معاشی اعتبار سے کمزور بچوں میں کیسی ہی انسانی خوبیاں کیوں نہ ہوں۔ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں مشرق وسطیٰ جانے کا رجحان پیدا ہو تو کروڑوں لوگ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر بہتر معاشی مستقبل کے لیے عرب ملکوں میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ 10، 15، 20 سال کے بعد لوٹے تو ان کے بعد دولت تو بہت تھی، مگر وہ اپنے بچوں کے لیے تقریباً اجنبی تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں اور ان کے درمیان بھی نیم اجنبی کا تعلق استوار ہو چکا تھا۔ ایک معروف علاقے کی دیوار پر ایک لیٹر باکس نصب ہے جو ہر راہگیر کو اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے کہ کبھی ہم بھی لوگوں کی توجہ محبت کے قابل ہوا کرتے تھے، لیکن پھر سائنس نے ترقی کی، گزرے زمانے کی ہر شے اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھی اور لوگوں کی زندگی سے نکل کر بولی بصری داستان بن گئی۔ نئی نسل میں ایسا ہی احساس اپنے بوڑھے والدین کے لیے بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ اس رجحان کی بے یقینی ہمارا معاشرتی فریضہ ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کی نظر میں
बुढ़ापे को पहुंचने वाले वालिदैन की हैसियत एक खामोश दास्तान बनकर रह जाए। आज ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनकी खासी तादाद अपने वालिदैन को किसी बेकार शय से कम नहीं समझती। इंसानों की शख्सियतों की जड़ें माशियात में इतनी गहरी पवस्त हुई कि हमने मुतवासत तबके के बहुत से बच्चों को ये कहते सुना कि हमारे बाप ने दिया ही क्या है, हालांकि इनके पास शराफत की दौलत थी, ईमानदारी का सरमाया था, इल्म की मेरास थी, तख्लीकी रुझानात का विरसा था, लेकिन इन्हें इनमें से किसी चीज़ की मौजूदगी का शऊर ना था, किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास ना था। आखिरी बात यह कि अक्सर हमारी सोच, हमारा बर्ताव, हमारा रवैया और हमारा लहजा ऐसे फैक्टर हैं जो किसी को भी हमारा ताबे फरमाबरदार या बागी बना सकता है। एक दोस्त ने एक मुफ्ती के दर्स में शिरकत की। वो अक्सर फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को दोस्त बनाओ, अगर तुम दोस्त नहीं बनाओगे तो वो गली मोहल्ले के किसी आवारा नशई या शराबी को दोस्त बना लेंगे। हमारे यहाँ अक्सर घरानों में इंतहाई संजीदा और घुटन वाला माहौल होता है। नतीजतन हंसी मजाक और खेल कूद का माहौल तलाश करते करते किसी बेअदब महफिल के जानशीन जा ठहरते हैं। नौकरी पेशा और पढ़े लिखे घरानों में तो वालिदैन अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। सोए हुए बच्चों पे घर पहुंचते हैं और इन्हें सोता छोड़कर ही सुबह काम पे निकल जाते हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत की ये जिम्मेदारी घर की नौकरानी या स्कूल को देना चाहते हैं। जहां बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे को ही तरस जाए, वहां वो उनका अदब कैसे सीखेगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।